تو پہلی بات تو یہ ہے کہ all questions are welcome but answers are not guaranteed, right? So whatever I'm going to tell you may not be the solution or answer, لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں اور میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے یہی کہا ہے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ زندگی کا ہم نے ایک مقصد رکھنا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل مقصد ہم رکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کے اوپر فوکس کیسے کر سکیں. ایک تو آپ نے یہ بات کی، دوسری نیت والی بات میں بعد میں بتاتا ہوں. دیکھیے اس سلسلے میں نے ایک یاد رکھنے کی بات بہت ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had 24 hours a day in his life. Stephen Hawking had 24 hours. Abdustar Eidi has 24 hours. And a person who's not doing anything also has got 24 hours. اچھا فرق کیا ہوا کہ کسی نے دنیا میں اتنا امپیکٹ کریٹ کر دیا اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا؟ is that they had their priorities set right. تو ہمیں شعوری کوشش کر کے in our life we have to set our priorities. Which one is my top priority? Which one is my priority number 2? Which one is my priority number 3? اور اس کو ذرا کانشیس. اچھا میں آپ کے لیے سعدیہ آپ کا نام ہے جی سعدیہ، میں آپ کے لیے میں تو کچھ نہیں بتا سکتا اور آپ مجھے بھی نہیں بتا سکتے. That you have to decide that what is your priority list. اب یہ ہے کہ priority list میں بناؤں کیسے، کہیں میں غلط نہ بنا لوں priority list. اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دے سکتا ہوں جو میں اپنے لیے سوچتا ہوں. دیکھیں یہ 3 ڈفرنٹ لیولز ہیں فلاسافیکلی زندگی گزارنے کے. ایک لیول ہے باڈی لیول. باڈی لیول مینس وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ، وٹ ایور مائی ایفرٹ از، اس سے جو کچھ ملتا ہے وہ میری باڈی کے لیے اہم ہے. یعنی گھر، میرا مکان، میری پراپرٹی، میرا یہ، میری اتھارٹی، میرا عہدہ، میری ڈگری، میری سورس، آل دوز تھنگس. دس از باڈی لیول. اگر ہم اچھا دوسرا لیول یہ ہے وچ از ہارٹ لیول. یہ ایک ایسے فلاسافیکل ڈسکرپشن ہے، ضروری نہیں کہ اس طرح الگ سے ہو. ہارٹ لیول کا مطلب ہے کہ جو چیز مجھے حاصل ہو رہی ہے محنت کرنے سے، اس سے باڈی کے علاوہ کی چیزیں مجھے اچیو ہو رہی ہیں. یعنی ریلیشنز، یعنی ہیپینس، یعنی ڈیووشن، یعنی سروس، یعنی آرٹ، یعنی لٹریچر، یعنی بیوٹی، یہ جنریٹ ہو رہی ہیں اس. اور تیسرا ہے اسپرچل. جس بندے نے یہ کلاسیفیکیشن بتائی ہے اس کا نام بھول گیا. اس نے کہا انفارچونیٹلی 95% آف پیپل آر ایکچولی ایٹ دی باڈی لیول اور 4.5% پیپل آر ایٹ دی ہارٹ لیول. اور باڈی سے ہارٹ لیول کا یہ نہیں ہے اسٹیپ 1 ٹو اسٹیپ 2، اٹس اے کوانٹم لیپ ایکچولی. بہت تھوڑے لوگ جو ہارٹ لیول پر ہیں. اور تیسرا اس کے اوپر لیول ہے اسپرٹ لیول. جو لوگ باڈی لیول پر ہوتے ہیں وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میری باڈی کیسے کمفرٹیبل ہو جائے. مے اٹ بی منی، مے اٹ بی اتھارٹی، مے اٹ بی سیکس، مے اٹ بی دیس ٹائپ آف تھنگس. اور جو ہارٹ لیول پہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کس طریقے سے نا ہیپینس، بیوٹی، یہ ساری چیزیں، آرٹ، کلچر، ریلیشنز، یہ ڈیولپ ہو جائے. جو اسپرٹ لیول پر ہوتے ہیں وہ ایکچولی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. زندگی مجھے تو 1-2 زندگی میں ملے ہیں. ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے گرد ایک اورا کریٹ ہو جاتا ہے. دے کریٹ این اورا اینڈ وین یو انٹر ان دیٹ اورا یو آر چینجڈ. ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو ان کے اندر کریٹ ہو جاتی ہیں. اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے چکر سے نکل جاتے ہیں. Their personality does not remain dualistic, which mean وہ لوگوں کو صحیح غلط میں تقسیم ہی نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے یہ گندا ہے یہ اچھا ہے. وہ کہتے ہیں اس بندے سے کوئی غلطی ہو گئی، بٹ they never say کہ یہ بندہ غلط ہے. وہ کسی کو چور نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس نے چوری کی. Anyone who is چور mean he is چور, but anyone جس نے چوری کی ہو سکتا ہے وہ چوری نہ کرے. تو this is called taking up of duality. اب ہم آنکھیں بند کر کے ایسے دیکھ لیں کہ جو بھی میں اپنا پرپز آف لائف بنا رہا ہوں، جس کو فوکس کرنا ہے، وہ باڈی سے ریلیٹڈ چیزوں سے متعلق ہے کہ وہ ہارٹ کی چیزوں سے ریلیٹڈ متعلق ہے کہ وہ اسپرٹ کی چیزوں سے ریلیٹڈ متعلق ہے. رائٹ؟ اس کے حساب سے آپ ایک لسٹ، میں کون ہوتا ہوں آپ کو لسٹ بنا کے دینے والا، آپ اس کو لسٹ بنا لیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ فوکس. اس سوال پلیز کو غور سے سنیے گا، اللہ کرے مجھے بھی یہ سمجھ. جواب کے اندر آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب ہے جو آپ نے نیت والی بات کی ہے. ساتھی آپ سن رہی ہیں نا؟ جی. وہ آپ چونکہ موبائل پہ فوٹو بنا رہی ہیں نا، تو ویڈیو بنا رہی. اچھا ویڈیو بنا رہی ہیں. وہ ہم اسٹوڈنٹ تھے نا، جن میں ٹیچر تھا تو ہم قائد اعظم میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو لے کے گئے. آئی واز جونیئر ٹیچر، تو انہوں نے مجھے ساتھ بھیج دیا سیف الملوک جھیل دیکھنے کے لیے. تو وہ ہم جھیل میں دیکھنے لگے نا، تو اسٹوڈنٹس نے سب نے نا موبائل نکال لیا. تو انہوں نے جھیل نہیں دیکھی بالکل، انہوں نے موبائل پہ نا فوٹو بنا لی.
फिर घर आके ना लैपटॉप पे कहा once we were there. तो मैंने कहा when you were there why didn't you see that? तो वो वीडियो भी बना ले, लेकिन अभी मैं ना जिंदा आपके सामने हूँ. तो anyways it's just on a lighter side. तो मैं जो बात आपसे करने लगा था, ये प्लीज मैंने थोड़ा पॉज भी इसलिए दिया है ताकि हमारा दिमाग ना रिफ्रेश हो के आपके दूसरे सवाल को. वेरी इंपॉर्टेंट, जिस वक्त आप कोई अच्छा काम शुरू करें तो देर आर 4 क्वेश्चंस. प्लीज इसको प्लीज तवज्जो से सुनिएगा. 4 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड. व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई विल डू इट, हाउ मच आई हैव टू डू. ये 3 सवालों से ज्यादा अहम एक सवाल है. अगर इस सवाल का जवाब आपको नहीं आता तो आप वो काम न करें, और वो है व्हाई आई एम डूइंग इट. ऑन द डे 1 आपने ये मस्जिद बना रहे हैं ना, आप कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं ना, what you are doing it, you have got all the plans, you have got all videos and all those plans, you have got architectural plans. How you will do it, you have some plan. There are people like Khalid Javed Saab, there are people like all of you, and you know, you will just contribute it and you will just make it. How much you have to do, we have to do this community center, we have to do archery, we have to do this, you know that. But important thing is why you are doing it. And question of the why will actually determine that how you can hold your niyat and attention. अगर पहले दिन नियत ये थी कि जब मैं ये बनाऊंगा तो 2000 बंदा को पता लगेगा कि मैंने ये बनाई है, तो अगर मैं कभी यहां के काउंसिल के इलेक्शन में खड़ा हुआ तो 2000 वोटर तो मेरे पक्के हैं. और अगर वो 2000 वोटर ना वोट दिया तो देन वी विल बी डिसहार्टेड. अच्छा, इसको मैं बनाऊंगा तो ये होगा. तो मैं मिसाल दे रहा हूं, प्लीज डोंट थिंक मैं मिसाल दे रहा हूं, इट्स आई एम गिविंग एग्जांपल ओनली. और अगर आपने जो कि आपकी नीयत है, आई एम 100% श्योर, मैं तो इसलिए बना रहा हूं कि जब मैं अल्लाह मियां के सामने पेश हूंगा तो मैं अल्लाह पाक को कहूंगा कि वट एवर माई कैपेसिटी वॉज, आई वॉज एबल टू जस्ट डू इट. तो आप चाहे कोई आपको ताली बजाए, चाहे ताली ना बजाए, चाहे आपको वोट दे या ना दे, चाहे ये ना बने, माजर हो सकता है ना बन सके किसी वजह से, माजर, but still you will be happy. So answer to your question number 1 is that we have to set the priorities, and the priorities has to be set with a yardstick whether our priorities are matching our body need or our heart need or need of our spirit, need of our soul, and that will determine the quality of that work. अच्छा, मैं यहाँ के ना मेरा थोड़ा एक्सेंट ना वो ग्लासगो वाला होना शुरू हो गया. Although I came here 3, तो मैं fine ऐसे करके बोलना शुरू हो गया हूँ. You know, when I was taking an exam over here, so someone told me that you will be very unlucky if you find a Scottish patient and you will not be able to take a history. So, you know, my patient was a patient with a carcinoma of rectum. So I said, sir, what did you do? Doctor, I'm a student like you. And he was speaking a Queen's English. But my examiner was Scottish. Right? So anyways, so the answer is, number 1, we have to set our priorities. And number 2, please deep down find the answer of why. And if why answer is, and please for you know, sorry, बात लंबी हो गई. आपका बच्चा आपसे कहता है, I want this toy. This is what? From where you find it? City center of Glasgow. How many you want? 3. Please don't buy a toy for your child अगर उसके 3 ये जवाब हैं. चौथा पूछे, why you want a toy? I want a toy because my friend has a toy. This is not a good reason to buy it. That will make him competitor. That will make him jealous from other. I want to fill my cupboard with toys. This is not the right reason. I'm sorry, son, I can't buy this toy for you. Find out the right reason. The right reason is, I was just watching that the rear wheel is moving and it has got a machine, but why the front wheel is moving? I want to just see that, for example. Or when I'm free, I have nothing to do, I want to play with the toy. These are right reasons for buying it. इसी तरह बच्चा कहता है, मैं नमाज पढ़ूंगा. प्लीज उसे कहें, ओके ये नमाज पढ़नी, कैसे पढ़नी, ये वुजू करके आना है, कैसे पढ़नी, 5 दफा पढ़नी है. But why you want it? Mama, I don't know. Please, you have to find the answer. Mama, I don't know. I'll help you finding it out, but you find it out. Until अगर उसने अपने why का जवाब ढूंढ लिया, तो this namaz will be in salat tanha anil fahsha'i wal munkari wal bagh. This will be the salat which will save us from all those things. Otherwise, we will be praying and we will be stealing and all those things. So answer, I'm sorry, it's a long answer, but setting out priorities.
considering our body level, our mind level, and spirit level. And secondly, finding the question of why. May it be a trivial task you are doing. Maybe you are cooking for your husband and ask a question, why I'm doing it? And find a spiritual answer to this why. I'm cooking this because of this spiritual reasons. You are just dusting your room, but you can be spiritual in dusting your room if you answer to your why. And you may be praying and still you may not be spiritual if the answer to your why is low. So that is my response to it. बहुत शुक्रिया